محمد سيد الكونين والثقلين نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حياتي محتشم و مکرم پیری طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی محمد اسلم سیفی صاحب، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی میرے عزیز دوستو اور حضور امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض یافتہ سلسلہ عالیہ سیفیہ کی خلفائے کرام، مشائخ اعظام، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، میرے عزیز دوستو ساتھیوں، دعا ہے کہ رب کائنات اس بابرکت اور پرفیض محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آیات کریمہ تلاوت کی تو مجھے آپ لوگوں کی درود پڑھنے کی کوئی آواز نہیں سنائی۔ درود شریف پڑھنا وہ عبادت ہے کہ جس کی ایک بار پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 گناہیں معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں بڑھاتے ہیں، اور اللہ کریم 10 درجات عالیہ بھی عطا فرما دے۔ کسی اور عبادت میں اگر ریا، تکبر، انانیت شامل ہو جائیں تو اس عبادت کی ساری ثواب اور اس عبادت کی سارے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ نماز کتنی اہم ہے، روزہ کیا فضیلت والا ہے، اور عبادت و طاعت ہر ایک کے اپنی فضائل اور مناقب ہے، لیکن کسی بھی عبادت میں اگر ریا شامل ہو تو اس عبادت کی چاشنی اور لذت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ عبادت بجائے اس کی کہ باعث سے ثواب بنے وہ باعث عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس میں ریا بھی شامل ہو، تکبر بھی شامل ہو، انانیت بھی شامل ہو، دکھلاوا بھی شامل ہو، تب بھی رب کائنات اسے قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے گج وج کے درود پڑھا کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خوش قسمت ہیں ہم سب لوگ کہ آج حضور سید المرسلین محبوب رب العالمین مدنی تاجدار محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور حضور کی میلاد شریف منانے والے، حضور کی میلاد میں آنے والے اور حضور کی محفل سجانے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، اور آپ ان پر اپنی شفقت اور مرحمت فرماتے رہتے ہیں۔ یوں مت سوچئے کہ گنبد خضرا کی مکین ہم سے سینکڑوں میل دور ہے، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو کیا وہ ہماری ہر ادا سے خبر نہیں رکھیں گے؟ یقیناً دنیا کی جس کونے میں آپ مصطفیٰ کریم کو پکاریں گے تو حضور
کی مرحمت اور حضور کی نظر اور آپ کی شفقت ہم سب کی شامل حال ہوتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ جب قبر میں کسی بندے کو دفنایا جاتا ہے تو قبر میں 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ وما دینک، آپ کا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال جب پوچھا جاتا ہے تو اس سوال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ماذا کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پوچھا یہ جاتا ہے کہ یہ نورانی چہرے والا جو آپ کو زیارت کرائی گئی ہے، دنیا میں تیری حال کیا ہے، دنیا میں تیری حال کیا ہے، یا دنیا میں تمہاری حالت کیا تھی کہ تو اس نورانی چہرے والے کے بارے میں کیا کہتا ہوتا تھا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو اور مصیبت اور سختی کے وقت کسی اجنبی بندے کا بھی چہرہ دکھایا جائے اور اس بندے کو یہ امید ہونا کہ یہ آج مجھے نجات دلانے والے ہیں، تو بندہ اجنبی ہی صحیح، اسے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو، تو جب پوچھا جاتا ہے اس بندے کو جانتے ہو، تو وہ اپنی 100 رشتہ داریاں بڑھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جانتا ہوں اسے۔ تو اللہ کریم نے اس بات کو کہ اس بندے نے قبر کی عذاب یا قبر کی سختی کو یا حشر اور نشر کی سختیوں کو دیکھنا ہے، تو رب کائنات اس بندے سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس بندے کے بارے میں کیا نظریہ ہے آپ کا، پوچھا جاتا ہے ماذا کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اب تو پہچاننے کو آ گئے ہو، اب تو ضرور پہچانو گے، لیکن دنیا میں کیا اسے جانا تھا، پہچانا تھا؟ تو اگر انہوں نے جانا ہو، پہچانا ہو دنیا میں، تو جواب دیتے ہیں کہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ھذا محمد عبد اللہ ورسول اللہ، یہ کہا جاتا ہے۔ میرا مقصد اس میں نہیں، میں اپنے حوالے کی طرف آتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس قبر میں جب پوچھا جاتا ہے ماذا کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ ہے اس بندے کے بارے میں دنیا میں تمہاری کیا نظریات تھے، کیا خیالات تھے، تو وہ بندہ اگر پہچاننے والا ہو تو وہ پہچان لیتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس بندے کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا تھا، تو اس میں اہل سنت والجماعت کے 2 بڑے گروہ 2 طریقوں سے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ اور حضرت امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی، ہم اور آپ اہل سنت والجماعت اکثر و بیشتر حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی کے فالوورز ہیں، اور آپ نے جو ہمیں علم و کلام اور علم عقائد بتائے ہیں تو وہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جب قبر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وضحات دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ حضور خود تشریف لاتے ہیں یا اسے کسی فاصلے سے دکھایا جا رہا ہے؟ تو آپ کا مسلک یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فاصلے کو سمیٹا جا رہا ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ اور اس بندے کی قبر تک فاصلے کو سمٹا جا رہا ہوتا ہے، اور فاصلے سمٹ کر وہاں قبر انور سے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور بعد میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حالت ہے آپ کی، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ تھا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت محبت والوں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے محبوب تو لجپال ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لاتے ہی زبان پر جو پہلا لفظ جاری ہوا تھا امتی امتی کا لفظ تھا، اور جب آپ دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ آپ مبارکین فرماتے ہیں ہم حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں جب رکھے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ آخری بار مصطفیٰ کریم کا چہرہ مبارک دیکھ لوں، تو فرماتے میں اپنے چہرے والضحیٰ سے
کفن اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ مبارک کے لب ہل رہے ہیں، آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے کان لگایا، میں نے کہا میں سن لوں، ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری حیات پر حیات مصطفیٰ کریم کو کہیں قبر میں دفنا تو نہیں رہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ زندہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے خیال میں یہ آیا کہ ہم ظاہری حیات میں کہیں حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا تو نہیں رہے. تو فرماتے ہیں میں نے کان لگائی، اور جب کان لگائی تو سنا کہ مصطفیٰ کریم اپنی لحد مبارک میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں، وہاں بھی امتی امتی کے صدائیں لگا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حشر کے میدان میں کیا ہوگا، وہاں پر امتی امتی کی صدائیں ہوں گے. تو غرض یہ کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے. آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر میت، ہر فوت شدہ بندے کے قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ بذات خود تشریف لے کے آتے ہیں. تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر لیا کہ ایک لمحے میں کتنے لوگ قبر میں جائیں گے، ایک لمحے میں کتنے لوگ قبر میں جائیں گے. کوئی مشرق میں ہوگا، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی امریکہ میں، کوئی چین میں ہوگا، کوئی پاکستان میں، کوئی کسی اور ملک میں ہوگا. اور ایک لمحے میں کتنے سارے لوگ جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہر قبر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے کے آتے ہیں، جبکہ حضور کا جسد اطہر تو مدینہ منورہ میں ہے اور وہ ایک ہی ہے. تو حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی جواب عنایت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں کہ حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور ایک لمحے میں ہزار تو کیا لاکھوں مرتبہ بلکہ کروڑوں مرتبہ بھی چاہیں تو کروڑوں لوگوں کو اپنا زیارت کرا سکتا ہے. اور فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں حضور کے لطائف کو اللہ کریم نے اتنا قوت اور عزت عطا فرمائی ہے، آپ کی روح مبارک کو رب کائنات نے اتنی عزت فرمائی ہے. فرمائے کہ اگر ہزاروں لمحات کی ہزاروں مرحلوں میں حضور چاہے کہ کسی لاکھوں بندوں کو اپنا دیدار کرا دے تو فرماتے ایک سیکنڈ میں بھی فرما سکتا ہے. کہ حضور کو لطائف کو اللہ رب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مت سوچیں کہ اگر ہزاروں قبروں میں، لاکھوں قبروں میں حضور بیک وقت جلوگر ہو سکتے ہیں تو آج سلا والی میں ہماری اور آپ کی محفل میں حضور کیوں تشریف نہیں لا سکتے ہیں؟ حضور یقیناً ان کے نگاہ ہوگے، اور یہ مسلمہ ہے کہ حضور کے ذکر خیر جہاں ہوتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی روحانیت وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں. ہم سلسلہ عالیہ قادری شریف کے اسواق دیتے ہیں تو سلسلہ عالیہ قادری شریف میں ہم درود شریف تلقین کرتے ہیں، اور درود شریف کے ساتھ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ قادری شریف کے درود شریف، سہروردی شریف کے کوئی درود شریف پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باوضو رہے، رخ باقبلہ بیٹھے اور بیٹھ کے درود پڑھے. فرماتے ہیں چلتے ہوئے درود پڑھنا تو جائز ہے لیکن بیٹھ کے درود پڑھے. فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب حضور متوجہ ہو اور ہم چل پھر رہے ہوں گے تو کوئی بے ادبی کا شائبہ نہ ہو جائے، اس لیے بیٹھ کے درود پڑھا کرو.